الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم سامعین، روز مرہ کی سنتیں اس حوالے سے درس چل رہا ہے، تو وہ سنتیں جو غیر موقتہ ہیں، جو وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور روزانہ کے اعمال میں سے ہیں، اس میں سے ہے لباس اور زیب و زینت اختیار کرنا۔ ہر روز انسان لباس پہنتا ہے اور اپنے جسم پر زیب و زینت اختیار کرتا ہے، تو اس کے متعلق بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری زندگی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے، اور ہمارے نبی نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو انہی میں سے ایک ہے لباس اور زیب و زینت اختیار کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، یواری سواتکم، جو تمہارے شرمگاہ کو چھپاتی ہیں، وریشا، اور یہ لباس تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن تقوی والا جو لباس ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسان ظاہری طور پہ جسم کو بہتر کرنے کے لیے، جسم کی نمائش اور زیب و زینت کے لیے لباس پہنتا ہے اور خوبصورتی اختیار کرتا ہے، اور کہا باطن سے آدمی پاک ہو، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ظاہر بھی اچھا ہو، ظاہر میں وہ اچھا انسان اور شریف لگے، اور باطن سے بھی دل کا بھی وہ پاک ہو اور دل بھی اس کا مزین ہو۔ کہا ذالک خیر، یہ اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ اور اسی طرح اسے آگے کہا ذالک من آیات اللہ، اور یہ لباس جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ اور اسی طرح آدمی کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر دکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کما رہے ہیں اچھا لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ ایسی بخیلی سے پناہ مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بیان کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب دون، کہ میں ایک کیا ہے کہ نارمل اور تھوڑا نیچے کیٹیگری کا یعنی لباس پہن کر آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا الک مال، کیا تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس جانور ہیں، اونٹ ہے، بکریاں، ساری نعمتیں ہیں۔ تو کہا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس کا اثر بھی تم پر دکھنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر بھی دکھنا چاہیے۔ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کماتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ بھی نہیں کرتے، کوئی اچھا لباس بھی نہیں پہنتے، 10 سال تک پہن رہے ہیں، پھٹ گیا ہے، پیوند کاری کر کر کے جو پہننے کے لائق بھی نہیں ہے، آپ کی حیثیت اس سے اچھے پہننے کی ہے لیکن ایک دم حقیر پہنتے ہیں۔ اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ بہت سارے ایک دم نارمل لباس پہنیں گے، پرا گندا رہے گا، آئرن نہیں رہے گا، ایک دم تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا پھٹیچر جیسا لباس پہنے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، یہ اللہ والا نہیں ہے۔ اسلام پاکی صفائی کا دین ہے، ہمیں اچھا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے، تو لہذا اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اپنے اوپر اثر بھی دکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح لباس کے سلسلے میں کچھ آداب ہیں۔ اصل یہ ہے کہ لباس کوئی سا بھی آپ کے لیے پہننا جائز ہے، کوئی سا بھی لباس ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، اصل حکم جائز کا ہے، مباح کا ہے، لیکن کچھ کنڈیشن ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے پہلی چیز یہ ہے کہ لباس جو ہونا چاہیے وہ ساتر ہونا چاہیے، جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اور ایک مرد کے لیے ایک ہوتا ہے پورے جسم کو چھپانا، اور ایک ہوتا ہے کہ کمپلسری ہر حال میں چھپانا ہے آپ کو۔ انسان کی نابی سے، ناف سے لے کر کیا ہے
گھٹنا تک اس کو ہر حال میں چھپانا ہے. وہ کسی مرد کے سامنے بھی واضح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. بہت سارے لوگ انڈر ویئر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ہاف چڈی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، نہانے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. یہ بے شرمی ہے، یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. اس پر آپ کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ الفخذ عورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گھٹنا ہے یہ شرم و حیا کے اس میں داخل ہے. ایک مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ہر حال میں واجب ہے، ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے. ہر حال میں اس کا چھپانا ضروری ہے. تو لہذا اس متعلق کوتاہی کے شکار ہیں تو اس جانب توجہ کی ضرورت ہے. اور عورت کے لیے کہا کہ عورت مکمل جسم کے اعتبار سے پردہ ہے، کسی اجنبی آدمی کے سامنے بے پردہ ہو کر نکلنا جائز نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک مکمل عورت پردے میں ہے. اور یہ پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا سورہ احزاب میں، اور کہا اللہ نے یا ایھا النبی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل لازواجک، کس سے کہہ دیجئے؟ اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں سے، جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں، غیر مسلموں کو نہیں کہا. یہاں تین کو خطاب کیا گیا ہے. ایک کہا کہ نبی کی بیوی امہات المؤمنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور نبی کی بیٹی، اور اسی طرح تیسرا تمام مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں تو پھر ان کے لیے پردہ نہیں ہے، ان پر پردہ ضروری نہیں ہے، صرف ان تین لوگوں کے لیے ہے. کیا کہا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر گھونگھٹ ڈال لیا کریں، پردہ کیا کریں. کیوں؟ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، تاکہ لوگ اسے پہچان کر انہیں ایذا رسانی نہ کریں، انہیں تکلیف نہ دیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے. تو اس آیت میں مومن عورتوں سے پردے کا حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کریں، اور مکمل جسم کا وہ پردہ کریں. غیر اجنبی عورتوں، مردوں کے سامنے اور یا اجنبی عورتوں کے سامنے بھی بے پردہ ہونا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل جسم کا پردہ ہے، اور کسی کے سامنے اس کا واضح کرنا جائز نہیں ہے. ہاں عورتیں ہیں تو عورتوں کے سامنے جو بعض چیزیں ظاہر ہو سکتی ہے، جیسے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی، یہ سب جو چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں وہ عورتوں کے سامنے، لیکن مردوں کے سامنے مکمل جسم کا پردہ ضروری ہے، واجب ہے عورتوں کے لیے. اور اسی طرح یہ پردے کی حد کے سلسلے میں تھا کہ مردوں کے لیے کتنا کمپلسری ہے اور عورتوں کے لیے کتنا کمپلسری اور ضروری ہے. اسی طرح لباس کے سلسلے میں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ اباحت ہے، کہ کوئی سا بھی لباس ہو پہن سکتے ہو، پینٹ شرٹ ہو، کرتا پاجامہ ہو، جو بھی ثوب ہو، کوئی بھی لباس ہو اس کو پہن سکتے ہیں. کچھ ضوابط اگر وہ اس پہ فٹ آتے ہیں تو وہ چیز جائز نہیں ہے. جیسے یہ ہے کہ مردوں کے لیے ایسے لباس پہننا جائز نہیں ہے جو عورتوں کا لباس ہے. جو عورتوں کا لباس ہے وہ عورتیں پہنتی ہیں، عورتوں کا جیسے کرتا پاجامہ جو عورتوں کا ہوتا ہے وہ مرد پہن لے، یا اسی طرح مردوں کا لباس عورت پہن لے، اس کے عکس، تو یہ جائز نہیں ہے. مردوں کا جو لباس ہے وہ مرد پہنیں گی، عورتوں کا لباس عورتیں پہنیں گی. کیا ہے؟ دوسروں کو پہننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. تو لباس کے سلسلے میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ مرد والا لباس پہنیں گی، عورتیں عورت والا لباس پہنیں گی. ایک دوسرے کے لیے دوسرے کا لباس پہننا جائز نہیں ہے. اسی طرح لباس کے سلسلے میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جو کافروں کا لباس ہے، جو کافروں کا مذہبی لباس ہے. بہت سارے لباس ہوتے ہیں جو مسلم بھی پہنتے ہیں، غیر مسلم بھی پہنتے ہیں، جائز ہے. لیکن کوئی ایسا لباس جو ان کا مذہبی لباس ہے، جس سے ان کے مذہب اور دھرم کی معرفت ہوتی ہے، جیسے عیسائیوں کے پادریوں کا ایک خاص لباس ہے، یہودیوں کے پنڈتوں کا یا غیر مسلموں کے پنڈتوں کا خاص لباس ہوتا ہے، خاص رنگ ہوتا ہے، اس قسم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی بدعتی لوگ ہیں، قبر پرست لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر کا لباس ہے ہمارا یہ، وہ لباس بھی پہننا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایسے لباس جو فاسقوں کا ہے، اسی طرح جو گھٹیا قسم کے ردی قسم کے لوگوں کا ہے، کہ جس کا گھٹنا پھٹا ہوا ہے، کسی کی کیا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، کسی کا آگے سے پھٹا ہوا ہے،
جو معاشرے کے بدترین اور برے قسم کے لوگ ہیں، جس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی ہے، جو ذلیل قسم کے لوگوں کا لباس ہے، ایسے لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ کیا ہے، کسی کا شرٹ پھٹا ہوا ہے کہیں سے، کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے اور اسے فخر سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کی عقل پھٹی ہوئی ہے، یہ ذہن جس کا گندا ہوتا ہے ویسے لباس ہے یہ۔ لہذا جو کافروں کا لباس ہے، جو مذہبی لباس ہے، اور اسی طرح جو اہل بدعت کا لباس ہے، جیسے پیر و مریدی والوں کا جو لباس چلتا ہے خاص رنگ کے، وہ سب لباس اسی طرح کیا ہے فاسقوں کا اور گندے قسم کے اور ذلیل قسم کے لوگوں کا جو لباس ہے وہ لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جس سے انسان شہرت اختیار کرے، یعنی عام لباس ہے آپ کے معاشرے میں، وہ لباس چھوڑ کر آپ دوسری جگہ کا لباس پہنتے ہیں، جیسے کسی ملک کا خاص لباس ہوتا ہے، وہاں یہ لباس وہیں پہنا جاتا ہے، آپ کے ہاں وہ چیز رائج نہیں ہے تو ایسا لباس نہیں پہنیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کرتا پیجامہ ہے، اگر آپ ایسے ملک میں ہیں مثلا یورپ وغیرہ میں، وہاں کے ماحول میں یہ چیز رائج نہیں ہے، اگر جہاں آپ رہتے ہیں تو وہاں نہیں پہنیں گے، وہاں کے معاشرے میں وہ لباس ایک طرح سے آپ الگ سے آپ کی پہچان ہو رہی ہے، ہاں یہ آدمی۔ تو ایسا لباس جس سے شہرت آپ کو ہر ایک معاشرے سے ایک دم الگ لگتے ہیں، تو اسے لباس شہرا کہا گیا ہے۔ تو ایسے لباس پہننے سے بچنا چاہیے جو آپ کے معاشرے میں لباس نہیں پہنا جاتا۔ اور صحابہ اکرام جیسے وہ مکہ مدینہ میں رہتے تھے، عرب میں رہتے تھے، اگر کسی جگہ جاتے تھے تو جس ملک کا جو لباس ہوتا تھا وہ پہنتے تھے وہاں جا کر۔ تو آپ جس ملک میں ہیں وہاں لباس جو مشہور ہے، آدمی کو وہ لباس پہننا چاہیے۔ آپ کے ہاں جو لباس ہے وہ لباس پہننا چاہیے۔ اگر جہاں پہنتے آپ کے ملکوں میں سب لباس عام ہے تو پہن سکتے ہیں، لیکن اگر معاشرے میں وہ لباس عام نہیں ہے اور اس کے پہننے سے آپ کی شہرت ہوتی ہے تو ایسے لباس الشہرا سے شریعت نے منع کیا ہے، ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے۔ اسی طرح ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جو حرام ہے، جیسے مردوں پر ریشم کا لباس، اسی طرح سونا وغیرہ پہننا، اسی طرح جو چیزیں مردوں کے لیے حرام ہے ریشم کے کپڑے، اسی طرح زعفرانی رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے، تو ایسے لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لباس میں اسراف سے منع کیا گیا ہے، لباس میں اسراف سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ بنی آدم، آدم کی اولاد، جب تم مسجد جاؤ تو زیب و زینت اختیار کر لو، یعنی اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کر جایا کرو، اور کہا کھاؤ پیو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ تو اسراف زیب و زینت میں بھی یعنی لباس میں بھی، اور اسی طرح کھانے پینے میں بھی اسراف سے منع کرنا کیا گیا ہے۔ اسراف کس کو کہتے ہیں کہ تجاوز الحد، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، یعنی ایک ہے بیجا صرف کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ لباس میں بھی اسراف سے منع کیا گیا۔ اسراف کا معنی یہ ہے کہ بھائی آپ کی حیثیت کچھ ہے، آپ حیثیت سے زیادہ پہن رہے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ آپ کی حیثیت ہے اچھا پہننے کی، اتنا پہنے، یہ نہیں کہ بہت کمتر ہو بہت زیادہ ہو، اسراف سے منع کیا گیا۔ اور اسراف کا ایک دوسرا معنی لباس میں یہ ہے کہ لباس کی ایک حد ہے، اتنا ہی پہننا چاہیے، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ ٹخنے تک ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے، حرام، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاتھ کا ایک کپڑے کی ایک حد ہے کہ یہاں کلائی تک ہونی چاہیے، ایک دم لٹکا کے رکھنا، یہ بھی اسراف ہے۔ تو کپڑے ہر ایک کی ایک حد ہے، اس کے اندر ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ آداب ہے۔ اسی طرح ایسے لباس نہیں ہونے چاہیے جس میں ذوات الارواح، یعنی وہ جانور یا انسان جس کے اندر جان ہوتی ہے اس کی تصویر بنی ہو، ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے۔ ایسے لباس جس میں جاندار کی تصویر ہو، ایسے لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لباس کے سلسلے میں ہے کہ ایسے لباس بھی نہ پہنے جس میں کسی مشرک کی یا ان کے دھرم وغیرہ کی کوئی مذہبی علامت ہو، جیسے صلیب کی علامت ہو، یا اسی طرح یہودیوں کا اسٹار وغیرہ کی علامت ہو، یا کسی مذہب کی کوئی خاص علامت ہے، سمبل ہے، ایسے لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے لباس جس میں اللہ کا نام ہو یا شریعت اور اس سے پہننے سے
توہین ہوتی ہو، جیسے اللہ کا نام یا بسم اللہ، قرآنی آیات، ایسے لباس پہننے سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں توہین ہو سکتی ہے، لہذا ایسے لباس پہننا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ لباس کے سلسلے میں یہ کنڈیشن ہے، یہ قاعدے ہیں، اگر اس قاعدے کے اپوزٹ دوسری چیزیں ہیں تو پہننا آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح لباس کے سلسلے میں، عورتوں کے لباس کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ ان کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو پورے جسم کو ساتر ہو، پورے جسم کو چھپانے والا ہو۔ اور اسی طرح عورتوں کے لباس کے سلسلے میں خصوصاً یہ ہے، اور مردوں کے لیے بھی جو واجبی حصہ ہے ناف سے لے کر کیا ہے گھٹنے تک، ایسا لباس نہ ہو جو بہت شفاف ہو، بہت باریک ہو، یا اسی طرح بہت زیادہ تنگ ہو جو جسم کے حصے کو واضح کر رہا ہو، جسم کے حصے کو واضح کر رہا ہو۔ ایسے لباس شفاف یا بہت زیادہ تنگ لباس جو جسم کے حجم کو اور جسم کی ساخت کو واضح کرتی ہیں، ایسا لباس نہ ہو۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو لباس ہے وہ ساتر ہونا چاہیے، اور عورت مکمل پردے کی چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ کپڑے میں زیب و زینت ہو اور زیب و زینت اختیار کر کے باہر ویسا نکلے۔ تو بہت زیادہ زیب و زینت والا لباس جو باہر میں نکلتی ہیں، ویسا لباس پہن کر باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ایسے لباس پہن کے جو کیا ہے خوشبو لگا ہوا ہو، یا اسی طرح اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال ہو، اس کو پہن کر باہر نکلنا اجنبی جگہوں پر مردوں کے سامنے ایسا جائز نہیں ہے۔ تو یہ لباس کے سلسلے میں ہے۔ اور لباس کے سلسلے میں ایک اور اہم تعلیم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو جس مرض کے مبتلا ہیں وہ اسبال ازار ہے۔ اسبال یعنی جو حد ہے اس سے زیادہ لٹکا کر لباس چلنا، ٹخنے سے نیچے لباس پہننا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیث ہے کہ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ایاک و اسبال الازار فانھا من المخیلہ، کہ تم ٹخنے کے نیچے لباس لٹکانے سے بچو، اس لیے کہ یہ تکبر کے حصے میں آتا ہے، تکبر میں شامل ہوتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، اور اللہ تعالیٰ ایسے متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے لباس پہنے گا اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور شدید اور سخت وعید ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کی تزکیہ ہوگی، ان کی گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس حدیث میں 4 وعیدیں، اس میں سے ایک کہا المسبل، کہ جو ٹخنے کے نیچے لباس لٹکا کر چلتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں لنگی ہے، پیجامہ ہے، پینٹ ہے، نماز کی حالت میں اور ٹخنے کے نیچے لٹکا رہے ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ آپ پر نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا تو ایسی عبادت کہاں قبول ہوگی، ایسی عبادت کہاں قبول ہوگی۔ ہمارے یہاں بہت سارے بتاتے ہیں کہ بھائی نماز میں کپڑا فولڈ نہیں کرنا چاہیے، تو نماز میں آپ کا یہ کپڑا ہے، آستین ہے، آپ اس کو نہ چڑھائیں، اس طرح آدمی کو چڑھا کے، یا ایسے ہی لباس جو حد ہے، اس جو مخصوص حد ہے اس کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جو لمٹ سے باہر ہے، تو اس کا تو موڑنا ضروری ہے، کاٹ لیں۔ اگر آپ کا بڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو موڑ لیں، وہ لمٹ کے باہر ہے، وہ لمٹ تجاوز کر گیا، حد سے وہ تجاوز کر گیا ہے، لہذا اس کو فولڈ کریں گے۔ فولڈ کہاں کرنے سے منع کیا گیا نماز میں؟ جو کیا ہے آپ کا لمٹ میں ہے، اور لمٹ میں کوئی آستین چڑھا لے یا پینٹ اوپر کھینچ کے چڑھا لے اوپر تک، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ لیکن جو لمٹ سے باہر ہے تو اس کو فولڈ کریں گے۔ تو کچھ لوگ کیا ہے کہ نماز میں فولڈ نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے کیا لٹکا ہی کے پہنتے ہیں، تو جائز نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے لیے ہے، آپ مرد ہیں، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ کو کیا ہے ٹخنے کو کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ عورتوں سے مشابہت اختیار نہ کریں۔ تو اس جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹک رہے ہیں، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ عورتوں کا لباس اوپر چڑھتا جا رہا ہے، وہ کیا ہے اسکرٹ پہن رہی ہو اوپر چڑھتا جا رہا ہے،
اور مردیں نیچے جا رہا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے, الٹا ہو رہا ہے, عورتوں کا لباس اوپر چڑھتا جا رہا ہے اور مردوں کا نیچے گرتا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لباس کے سلسلے میں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات تھی, اور کچھ اور بھی تعلیمات ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی لباس کے آداب کے سلسلے میں, کہ لباس کیسے پہننا چاہیے, دائیں طرف سے بائیں طرف سے, پھر اس کے متعلق کیسے ہے کہ دعا پڑھنی چاہیے, نیا لباس ہو پرانا لباس ہو کس طرح, اور بھی بہت سارے آداب ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ مسائل لباس کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.